الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، بزرگان محترم، آج ہم سورۃ البقرہ کی 30ویں آیت کے حوالے سے گفتگو عرض کریں گے۔ گزشتہ جمعے ہم نے پڑھا تھا ہدی للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ دعا کی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اہدنا، ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ وہاں پر دعا مانگی گئی تو یہاں پر فرمایا گیا وہ کون سی؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ وہاں پر ہدایت مانگی گئی، یہاں پر بتایا کہ یہ ہدایت، یہ کتاب کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کے حوالے سے ہم پچھلے سبق میں عرض کر چکے ہیں۔ اب متقین کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الذین، جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ متقین کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں متقین۔ 3 صفات کا ذکر کس آیت میں ہے، اور اس طرح اگلی آیت میں بھی متقین کی صفات کے حوالے سے ہی ذکر ہے۔ تو پہلی بات الذین، یہ دیکھیے گا الذین، اس کو عربی میں اسم موصول کہتے ہیں، اور یہ جہاں پر بھی آتا ہے الذین تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے، پچھلی بات کے ساتھ ہے، کوئی نئی بات نہیں شروع ہو رہی، بلکہ پہلے سے کوئی بات چل رہی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو کمر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں اردو میں، جہاں پر جو ہے نا ہم نے اس کو ملانا ہو پچھلی بات کے ساتھ، جو ویسے تو ہم شروع میں نہیں استعمال کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پیچھے سے کوئی بات چل رہی ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ۔ یہ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ بعض آیات کے بارے میں تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کا آپس میں جوڑ ہے، تعلق ہے،
لیکن بعض آیات کے بارے میں بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، تعلق ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ذرا تدبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور اس میں بے ترتیبی ہو، بے نظمی ہو، انضباط نہ ہو، کوئی ترتیب نہ ہو۔ جب کوئی آج کل اگر کوئی اچھا سپیکر ہے، مقرر ہے، وہ تقریر کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، تو اس کی بات میں بھی انضباط ہوتا ہے۔ اچھا سپیکر تبھی کوئی بنتا ہے، اچھی تقریر وہ کہلاتی ہے کہ جس کی باتوں میں انضباط ہو، آپس میں باتوں کا جوڑ ہو، تعلق ہو۔ اگر ایک بات وہ مشرق سے اٹھائے، دوسری بات جو مغرب سے کرے، تو کیا وہ اچھا سپیکر کہلاتا ہے؟ اور کیا اس کی بات جو لوگ غور سے سنیں گے؟ نہیں سنیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اگر اچھی سپیکر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کی باتوں میں ترتیب ہو، انضباط ہو، تو اللہ کے کلام میں کیسے ترتیب نہیں ہو سکتی، انضباط نہیں ہو سکتا، جوڑ اور تعلق نہیں ہو سکتا۔ مولانا حمید الدین فلاحی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ جو مولانا امین اصلاحی صاحب ہے، شاید آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہو، ان کی ایک تفسیر ہے تدبر قرآن۔ تو یہ مولانا حمید الدین فلاحی صاحب ان کے استاد تھے۔ تو مولانا حمید الدین فلاحی صاحب کی کتاب ہے نظام القرآن کے نام سے، اس میں انہوں نے کتاب لکھی اس بارے میں ہے کہ یہ جہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر جوڑ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے تدبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سوچنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی منطقی انسان بات کرتا ہے، منطق میں گفتگو کرتا ہے، تو اس کی بات سمجھنے کے لیے ذرا سوچنا پڑتا ہے۔ کوئی سائنسدان بات کرتا ہے، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا سوچنا پڑتا ہے، دماغ میں بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، تھوڑا سا تدبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے تو اس کے لیے تدبر ضروری ہے۔ تدبر کرنے سے وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جوڑ سمجھ آ جاتا ہے، تعلق سمجھ آ جاتا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا، اس بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے اس میں کی ہے، بڑی بہترین بات کی ہے، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے گا آپ یہ اس کائنات کو دیکھ لیں، اپنے ارد گرد نظام کو دیکھ لیں، انظر الی ما ہوا من فوقک، اپنے اوپر دیکھ لیں، انظر الی ما ہوا من تحتک، اپنی نیچے دیکھ لیں، پیچھے دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو نظام سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ترتیب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ہر چیز نظام کے ساتھ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ سورج 1 منٹ پہلے نہیں نکل سکتا، 1 سیکنڈ پہلے غروب نہیں ہو سکتا، جو اس کا ٹائم مقرر ہے اسی پہ نکلے گا، اسی پہ غروب ہو۔ رات پہلے نہیں آ سکتا، دن پہلے نہیں آ سکتا، اللہ کی طرف سے وعلیکم السلام جو وقت مقرر ہے اس پہ آئے گا۔ تو جب یہ اللہ کا پیدا کردہ نظام ہے، اللہ کی پیدا کردہ کائنات ہے، اس میں جب ترتیب ہے، نظام ہے، بد نظمی نہیں ہے، تو اللہ کے کلام میں نظام کیسے نہیں ہو سکتا، ترتیب کیسے نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا کچھ جو ہے نا وہ غور جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا الذین، اس کا تعلق ماقبل کے ساتھ، یعنی وہ جو متقین، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ متقین لوگ کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، پہلی صفت ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان کسی کہتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہم ایمان کا معنی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اور بھی ایمان کا معنی یقین بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان کا ایک معنی ہے لغوی، کہ آپ کسی کی بات پر، کسی دوسرے کی شخص کی بات پر جو ہے نا
اعتماد کر کے یقین کر لینا ایمان ہے، لغوی ایمان۔ آپ کو کسی نے کوئی بات بتا دی، آپ نے وہ اس واقعہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن کسی نے آپ کو بتا دیا کہ فلاں واقعہ ہو گیا، آپ کا اس شخص پر اعتماد ہے، آپ نے یقین کر لی ایمان، لیکن لغوی ایمان۔ لیکن اگر آپ سے کچھ کہہ دے کہ مثلا مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں یہ پنکھا چل رہا ہے، آپ یقین کر لیتے ہیں، میری بات میں اعتماد کر لیتے ہیں، یہ بھی، لیکن یہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے، مشاہدہ پایا گیا۔ تو ایمان کے لیے مشاہدہ نہیں، بن دیکھ، ان سین جسے کہتے ہیں، دیکھے بغیر، یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے کہ رسول کی بات پر اعتماد کر کے یقین کر لینا کہ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں، جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، یہ ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایمان ہے، ایک کفر ہے۔ ایمان اور کفر کی تعریف میں فرق ہے۔ ایمان کے لیے تو ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے، جن باتوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان سب باتوں کو ماننا، ان سب باتوں پر یقین رکھنا، یہ ایمان۔ اور کفر کہتے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک بات کا انکار کر دینا۔ ایک بات کا بھی اگر کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایمان کے لیے تمام باتوں کا ماننا ضروری ہے، کفر کے لیے تمام باتوں کا انکار ضروری نہیں ہے۔ ایک بات کا بھی اگر انکار پایا گیا تو انسان جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ ایمان غیب پر رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب اللہ پر، اللہ غیب میں شامل ہے، دوزخ پر، جنت پر، قیامت پر، قبر پر، فرشتوں پر وغیرہ ذالک، یہ ساری باتیں غائب آ جاتی ہیں، یہ غائب۔ اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے غیب اور ایک ہے غائب۔ غیب اور غائب میں جو ہے نا وہ فرق ہے۔ غائب اس کو کہتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ نظر آ رہا نہ ہم ان کو نظر آ رہے ہیں۔ مثلا ابھی جو ہمارے گھر والے ہیں وہ ہم سے غائب ہیں، نہ ہم ان کو نظر آ رہے ہیں اور نہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ غائب۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے غیب، غائب، غائب تو الف کے ساتھ، غائب یعنی الف کو ہٹا کر درمیان، غائب۔ تو غیب کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کو ہم نظر آ رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ کو ہم غیب کہیں گے لیکن غائب نہیں کہیں گے۔ اللہ کو غیب تو کہہ سکتے ہیں لیکن غائب نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہاں پر الذین یؤمنون بالغیب نہیں کہا بلکہ الذین یؤمنون بالغیب کہا، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین کی پہلی صفت ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ غیب خاص غیب کا علم وہ ہے کہ جو انسان کو نا حواس کے ذریعے سے معلوم نہ، حواس خمس ہے نا انسان کے، اس کے ذریعے سے دیکھیے گا، ہم کوئی بات سنتے ہیں، کوئی آواز ہم سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کی آواز ہے
یا حیوان کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے یا جو ہے نا یہ کتے کی آواز ہے، اندازہ ہوتا ہے، مرد کی آواز ہے، عورت کی آواز ہے، یہ علم ہوا، لیکن ہمیں کان کے ذریعے سے ہوا، حادثہ کے ذریعے سے ہوا، آنکھ کے ذریعے سے ہم دیکھ کر پتہ معلوم کر لیتے ہیں اس کا رنگ کیا ہے، انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ اسی طرح ناک کے ذریعے سے ہم معلوم کر لیتے ہیں، ہمیں ہو جاتا ہے اچھی اسمیل ہے اس کی یا اچھی نہیں۔ اسی طرح جو ہے نا ہم زبان کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اسی طرح بدن ہمارا جسم ہے، ساری باڈی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے، ہم گلاس کو ہاتھ لگاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے پانی ٹھنڈا ہے گرم ہے، یا ہمارے جسم کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، سخت ہے یا نرم ہے۔ لیکن یہ اب علم ہوا ہے، یہ غیب ہے۔ جو حواس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہو جائے تو وہ غیب جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پر فرمایا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقین کی پہلی صفت، یہ غیب پر ایمان رکھنا ایک بہت بڑی صفت ہے اور بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اپنے بارے میں پوچھا کہ اچھا ایمان کس کا ہے، ہمارا ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کون سی چیز مانے ہے ایمان لانے سے، یعنی تم تو ایمان لاؤ گے، تمہارے لیے ایمان لانا کوئی مشکل نہیں ہے، میں تمہارے اندر موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارے لیے ایمان لانا مشکل کام نہیں۔ ان کا ایمان معتبر ہے جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے اور ان کو ڈبل اجر ملے گا، ہم لوگ ایمان تو ان کا معتبر ہے کہ نہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جو وحی دیکھی ہے، نہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو ڈبل اجر ملے گا ان کا۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارے ہاں سب سے اچھا ایمان کس کا ہے، سب سے اچھا ایمان کس کا ہے تمہارا؟ تو صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے نہیں ہوگا، وہ اللہ کے پاس تو رہتے ہیں، تو ان کا ایمان جو اللہ کے پاس رہتے ہیں وہ تو اچھا ہونا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ پوچھا اور بتاؤ، فرشتوں کو سائڈ پہ کر لو، کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انبیاء کا۔ صحابہ نے عرض کیا انبیاء کا، نبیوں کا، رسولوں کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کیسے ایمان نہیں لائے گا جبکہ اس پر وحی اتر رہی ہے، نبی کے پاس وحی آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، تو نبی کا جو ہے نا وہ ایمان تو اچھا ہوگا، لیکن سوال جو ہے نا تمہارا جواب ہے، جواب جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے، بلکہ پرفیکٹ نہیں ہے، ان پرفیکٹ ہے، سب صحیح نہیں، جواب درست۔ پھر آپ سے اس نے پوچھا بتاؤ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم لوگ، صحابہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا کمال ہے، میں تمہارے اندر موجود ہوں، تمہارا ایمان تو اچھا ہونا ہے۔ یہ بھی جواب درست نہیں،
تو نے پوچھا کون لوگ؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتا دیں کون لوگ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ہمارے بعد آئے، ہم لوگ جو غیب پر ایمان رکھیں۔ ویسے تو صحابہ کا ایمان بھی غیب پر تھا، جنت انہوں نے نہیں دیکھی تھی، دوزخ نہیں دیکھی تھی وغیرہ ذالک کا، لیکن چونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، وحی کو دیکھتے تھے، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، اس لیے ہمارے بارے میں فرمایا کہ جو ہمارے بعد لوگ آئیں گے ان کا تو اصل ایمان ہوتا ہے غیب پر، غیب پر ایمان۔ اس لیے قیامت کے دن سب ایمان لائیں گے، سب دیکھ لیں گے، لیکن ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے، اب تو ایمان تو لانا ہے، سب کچھ نظروں آنکھوں سے نظر جو آیا ان کا ایمان، اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں نا کہ جب نظر کی حالت شروع ہو جائے، انسان کی موت کی حالت شروع ہو جائے تو اس وقت بھی ایمان کا اعتبار نہیں۔ اگر کوئی کافر اس وقت ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جب نظر کی حالت شروع ہو جائے نا تو پھر جو دوسرا عالم ہے، دوسری دنیا ہے، اس کے احوال منظر انسان کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھ کر تو سب نے ایمان لانا ہے۔ وہ معتبر نہیں اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب نہ، وہ تو ایمان بالمشاہدہ ہوا، دیکھ کر ایمان لانا ہوا، تو اس لیے وہ بھی معتبر نہیں۔ ایمان وہ معتبر ہے جو غیب پر ہو، غیب پر، ہمارا ایمان غیب پر ہے۔ اور یہ غیب پر ایمان لانا جو ہے نا، اس میں بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ آزمائش آپ دیکھیے گا، آپ یا کوئی شخص، آپ آزاد سفر کر رہے ہیں، کسی جگہ سفر کرتے ہیں، تو سفر کرتے ہیں پہلے تو آپ معلوم کر لیتے ہیں، آپ حضرات جی پہلے تو میپ سے معلوم کر لیتے ہیں ہم یہ کون سا راستہ جو ہے نا یہاں پر اچھا ہے، کون سا راستہ شارٹ کٹ ہے، میپ سے دیکھ لیتے ہیں جی یہ راستہ جو ہے یہ جاتا ہے، یہ اس کے 550 کلومیٹر بنتے ہیں اور اس راستے سے 450 کلومیٹر بنتے ہیں، اتنے گھنٹے بنتے ہیں، اتنے گھنٹے بنتے ہیں، تو جو شارٹ راستہ یہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر آپ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ راستہ اتنے گھنٹوں میں طے ہونا ہے اور یہاں سے ہم نے گزرنا ہے، میپ نے آپ کو بتا دیا یہاں سے گزرنا پڑے گا آپ کو، تو آپ نے ایک ذہن بنا لیا یہاں سے میں نے جانا ہے، جس وقت نکلنا ہے اور اس وقت میں وہاں پر پہنچوں گا۔ یہ ایک تو یہ سفر ہے۔ ایک ہمارا جو سفر ہے جاری ہے، ہم پیدا ہوئے، سفر ہمارا جاری ہو چکا، اب جا رہے ہیں کدھر؟ قبر، قبر کی طرف ہمارا سفر روانہ ہوا۔ ہر آج کا دن گزرا، جمعے کا دن گزرا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، رات شروع ہو گئی، یہ دن گزر گیا، یہ دن کم ہو گیا ہماری زندگی کا۔ اس دن میں ہم نے کیا کیا؟ لکھا جا چکا، اچھا کیا برا کیا لکھا جا چکا، اور ہمیں بس اتنا بتایا گیا کہ آپ کا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے، جانا ہے، کب وہاں پر پہنچنا ہے یہ معلوم ہے، کس راستے سے گزر کر جانا ہے معلوم نہیں، کن مراحل سے گزر کر جانا ہے معلوم نہیں، لیکن جانا ہے، سفر ہے۔ تو اس لیے یہ ذرا پرخطر ہوتا ہے، اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے راستے کے بارے میں اگر کسی کو معلوم نہ ہونا تو ڈرائیونگ ذرا احتیاط سے کرتا ہے، خاص کر جو ہے نا وہ راستہ بھی اگر پہاڑی ہو پھر تو بہت زیادہ احتیاط کہ بالکل یہ جو ہے نا جا رہے ہیں واپس، ادھر ایک ٹائر ادھر ہے، پیچھے بالکل کھائی،
بڑا محتاط چلنا پڑتا ہے. ہمارا راستہ بھی ایسا ہی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے کہ آپ جو ہے جا رہے تنگ راستہ ہے, جھاڑیاں ہیں, کانٹے ہیں, آپ کپڑے بچا بچا کر جاتے ہیں کہیں پھنس نہ جائیں, بڑے احتیاط سے محتاط انداز میں جاتے ہیں. تو یہی ہمارا سفر ہے, ہمارا راستہ ہے, بڑا تنگ اور بڑا خطرناک قسم کا راستہ ہے. دنیا ہے, کانٹے ہیں, ادھر سے بھی کانٹا, ادھر سے بھی کانٹا, سود کا نظام پھنسے ہوئے ہیں, گناہ چاروں طرف سے, جھوٹ, دھوکہ, اس میں سے ہم نے جانا ہے, کپڑے سمیٹ سمیٹ کر گزرنا ہے. تو یہ جو ہے اس لیے ایمان بالغیب میں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا محتاط کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس کا صلہ بھی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی فرشتوں سے, انبیاء سے, صحابہ سے بھی ہمارا ایمان افضل ہے, ایمان بالغیب افضل. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن کثیر جو میں نے روایات ذکر کی ہے, ابن کثیر میں لکھی ہوئے, اس کا مطالعہ کیا ہے, وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں کہ اپنی طرف سے بات ہے. اگلی, یہ تو پہلی صفت تھی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, متقیوں کی دوسری صفت ہے نماز قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ, یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ نہیں فرمایا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. یہ تعبیر کیوں لائی اللہ تعالیٰ, یہ تعبیر کیوں ذکر کی؟ اقامت الصلاۃ, اقامہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل کھڑا کر دینا, سیدھا, قائم سے ہے اقامہ, کسی چیز کو سیدھا کھڑا کر دینا. تو مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے, نماز اس طرح پڑھنا جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے, نماز کو ادا کرنا حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے فرائض, واجبات, آداب, مستحبات کی رعایت کرنا, رکوع کو مکمل طور سے پڑھنا, سجدے کو مکمل طور سے پڑھنا, جان نہیں چھوڑانی کہ بس دیکھو نماز پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھنی ہے جیسے کہ ہمارے پیچھے انڈیا کی فوج, کب یہاں سے بھاگنا ہے, بس رکوع میں گئے تو رکوع سے اٹھ کے اٹھے بغیر سجدے میں چلے گئے, اٹھ گئے بس, جیسے کہ ہم جان چھڑا رہے ہیں. یہ نماز سے ہم نے جان نہیں چھڑانی, نماز میں تو ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں, نماز تو اللہ سے ملاقات ہے. یعنی جیسے کوئی اپنے معشوق سے ملاقات کرے تو ملاقات کو لمبا کرنا چاہیے, شارٹ تو نہیں کرنا چاہیے. تو نماز, اس لیے نماز کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے اقامت الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والخشوع والاقبال علیہ. اقامت صلاۃ کا مطلب ہے رکوع کو مکمل طور پر, سجدے کو مکمل طور پر ادا کرنا, خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا, دھیان کے ساتھ, اقبال دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا کہ توجہ ساری نماز کی طرف ہو. نماز پڑھ رہے ہیں, توجہ ہماری دکان کی طرف کہ جلدی جلدی پڑھے, گھاٹ کھڑا ہوگا باہر, یا دکان کے اندر پڑھ رہے ہیں ہم, گھاٹ آ گیا جی, بس ساری توجہ گھاٹ کی طرف گئی کہ ابھی گھاٹ کتنے کا سامان لے گا ہم سے, کیا لے گا, نماز گئی. یا نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان ہمارا چلا گیا جی کاروبار کی طرف, آج اتنا کمانا تھا, اتنا کما لیا تو نقصان ہو گیا. وہ حساب ہمارا نا, کاؤنٹنگ ہماری نماز میں شروع ہو جاتی ہے.
کیلکولیشن جو ہے نا وہ ہم نماز میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ نماز میں کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ تو نماز سے جان چھڑانے والی بات ہے. 4 رکعت ہی تو پڑھتے ہیں، 2 رکعت ہی تو پڑھتے ہیں، کم سے کم یہ تو خشوع کو، باقی تو سارا دن ہم دنیا کو دے رہے، تو یہ تو کم سے کم ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں. اور اسی طرح اقامت الصلاۃ میں علماء نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی ہے، کیونکہ اقامہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر نماز سے پہلے، اس کو اقامت کہتے ہیں. تو جب تکبیر پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی اقامہ کہا ہے. یعنی جو ہے نا تم نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. کچھ ان کے بعد لوگ آئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو ضائع کرنا ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھی ہی نہ، یا اسی طرح خشوع کے ساتھ نہ پڑھنا، جان چھوڑانا، یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے. اور اسی طرح مفسرین نے اس آیت کا تعمیل لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنے میں آتا ہے. نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، جماعت کے لیے وقت نکالا جائے. آج کل تو مساجد بالکل قریب آس پاس ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی اقامت الصلاۃ میں آتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تیسری صفت متقیوں کی، تیسری صفت خرچ کرتے ہیں، لیکن کہاں سے کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کرتے ہیں. یہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، تو کسی کا نہیں ہے، میری مرضی خرچ کروں نہ کروں، میں نے کمایا ہے، میری ملکیت ہے اس وقت. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ ہم نے دیا ہے، ہم نے ان کو دیا، ہم نے تمہیں دیا ہے. یہ بات اللہ کی طرف سے. اللہ نہ چاہے تو پیسہ کما سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اگر تو ہم نے ہاتھ سے کمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طاقت ہے. تجارت کے ذریعے سے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، شکر ہے اللہ کا، مالک کا. جاب کی ہے، اللہ نے جاب دلائی ہے، تو خرچ کریں. ہمارا مال ہم نے دیا ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے نا جو صیغہ استعمال کے رزقناہم ماضی کا صیغہ ہے. ہم نے انسانوں کو دیا ہے، یہ نہیں کہ نرزقہم ہم دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ فرمایا ہم نے دیا ہے، دے چکے ہیں انسان کو. انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ میرے پاس ہے کچھ میں اس کو خرچ کروں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، ہے ہی کیا کہ میں خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے تمہیں دیا ہے. اگر 10 روپے آپ کے پاس ہیں تو 1 روپے خرچ کر سکتے ہیں آپ، 2 روپے خرچ کر سکتے ہیں آپ. آپ کے پاس 4-5 سوٹ ہیں، 1 سوٹ آپ کسی کو دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس جوتے ہیں، اگر 2 ہیں ایک کسی کو دے سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نہیں یہ تو نامکم، یہ تو اب میرے پاس نہیں ہوگا. 10 بھی آئیں گے نا جوتے تو ہیں، کہیں گے نہیں یہ تو ضرورت نہیں، جو ضرورت ہے اس سے اضافی ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا، یہ بھی ضرورت بھی اللہ نے آپ کی پوری کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہوا انسان کو، اگر خرچ کرنا چاہے تو وہ خرچ کرتا ہے، باقی استطاعت کے مطابق ہے، طاقت کے مطابق.
ایک شخص جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، کروڑوں کا مالک ہے، وہ 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہے، اور ایک شخص کے پاس ہے ہی 100 روپے، وہ 10 روپے خرچ کرتا ہے، تو یہ 10 روپے یقین جاری، یہ 10 روپے 1,00,000 روپے سے زیادہ افضل، اس کی ویلیو اللہ کے ہاں 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ دیکھیے گا اس کو تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، زیادہ ہے کم ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا، اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال کو وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، گنا نہیں جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ جس کے پاس 100 روپے ہیں وہ 10 روپے خرچ کر رہا ہے تو اس کا بہت بڑا وزن ہے اللہ کے ہاں، تو جتنا جس کے پاس ہو دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی من، یہاں پر من ما، من جو ہے نا یہ تبعیض کے لیے ہے، من کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی بعض ان میں سے، کبھی تبعید کے لیے آتا ہے، دوری پر دلالت کرتا ہے، یہاں پر من تبعیض کے لیے ہے، یعنی سارا مال خرچ نہ کرے، تھوڑا سا خرچ کرے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تھوڑا سا مال خرچ کرے، زیادہ بے شک نہ کرے، لیکن خرچ کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر، احسان جتانے کی خاطر نہیں۔ کہ کسی کو کچھ دیا آج 100 روپے 50 روپے 500 روپے دیا، بس یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے اس کو خرید لیا، فلاں کام میرا کرو، فلاں کام کرو، تو میرا ملازم بن گیا، نہیں کرتے، تجھے میں نے 500 روپے نہیں دیا تھا، تجھے میں نے 1000 روپے نہیں دیا تھا۔ اگر تو یہ احسان جتایا گیا تو جو صدقہ کیا ہے، جو نیکی کی ہے، وہ سب برباد ہو گیا، ختم، اس کو وہ ریمو ہو گیا۔ یہ احسان جتانا یہ نیکیوں کے لیے ریموور ہے، ختم کر دیتا، ختم، جو کچھ ثواب ملا تھا اڑ گیا احسان جتانے سے۔ لا تبطلوا اعمالکم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے سے باطل مت کر، بس خرچ کر دیا آپ نے تو یوں سمجھو کہ بس یہ کبھی میں نے خرچ کیا نہیں تھا، بھول جاؤ۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل کہتے ہیں کہ نیکی کر فیس بک تے پا، کہ نیکی کی ہے فوراً تصویر کھینچ لی فیس بک پہ ڈال، کسی کو پیسے دے رہے ہیں تصویر کھینچو اس کو دے، کیوں نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تصویر کھینچو، نماز پڑھ رہا ہوں میں مسجد میں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں تو اللہ کے لیے عبادت کرنی تھی، آپ تو انسانوں کے لیے کر رہے ہیں، تو بس نیکی کر دریا میں ڈال۔ اب اس کو ادھر نہیں پوچھنا جو کچھ کیا ہے، ادھر، اب ادھر پہنچ گیا، اب آپ کے وہ جو اکاؤنٹ ہے نا، آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ نے دیکھا، آپ کا دنیا میں اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ، ایک دنیا میں ایک بینک اکاؤنٹ، آخرت میں، تو آپ نے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے، یہ ضائع نہیں کہ کسی اور اکاؤنٹ میں نہیں گئے، یہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے، آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں۔ ایک شخص کے 2 اکاؤنٹ ہو، ایک بینک میں ہو یا دوسرے 2 مختلف بینکوں میں ہو، تو اگر وہ ایک اکاؤنٹ سے، اپنے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہے تو کیا اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اور کیا اس کو نقصان ہو رہا ہے؟ اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا، یہ بھی اکاؤنٹ ہے، وہ بھی اکاؤنٹ ہے۔
اس کو کہتے کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیا ہوا, اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, لیکن بعض اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ پیسے جلدی نہیں نکال سکتے. یہ ریٹائرمنٹ کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, یہ کب ملیں گے آپ کو پیسے؟ ریٹائرمنٹ پر. آپ کی سروسز ہیں, گریجویٹی فنڈ ہوتا ہے, سروس گریجویٹی ہوتا ہے, ایک ڈیتھ گریجویٹی ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈیتھ میں ملے گا. تو یہ بھی جو ہم نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں ہمارے اکاؤنٹ میں چلا گیا, ابھی نہیں نکال سکتے. نکالیں گے, ہمارا اے ٹی ایم کارڈ ہمیں ملے گا, لیکن ابھی اس کا اے ٹی ایم کارڈ ملا نہیں, بلکہ ابھی اس کی اے ٹی ایم مشین نہیں آئی. مشین ادھر آئے گی, ادھر ہم نکالیں گے, ادھر ہمیں ملے گی, لیکن ادھر نہیں. تو اس لیے خرچ کرو, احسان مت جتاؤ. اور یہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں, اپنے اکاؤنٹ اپنے آپ پر خرچ کر رہے ہیں, اللہ پہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ آپ لوگوں پہ احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں. بلکہ اگر کوئی آپ کو ملا ہے کہ پیسے کس نے قبول کیے ہیں, تو گویا کہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے. اگر آپ کے پیسے قبول نہ کرتا کہ نہیں کرتا میں جاؤں, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی, آپ کو ثواب ملتا. یہ تو آپ کو ثواب ملا ہے کہ اس نے آپ کے پیسے قبول کیے ہیں, تو اس کا احسان ہے آپ پر, اس کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے میرے پیسے قبول کیے, نہ یہ کہ آپ اس پر احسان جتاؤ. اچھا, یہاں پر فرمایا ینفقون, خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کیا خرچ کرتے ہیں. ینفقون تو کہا کہ خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کیا خرچ کرتے ہیں. مفعول اس کا نہیں ہے, کیا خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی عام رکھا ہے, کوئی ایک چیز نہیں ہے. جو بھی چیز آپ خرچ کر سکتے ہیں عام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا ہمیں کہ آپ لوگوں نے ڈالر ہی خرچ کرنے ہیں, پاؤنڈ ہی خرچ کرنے ہیں, پیسے ہی خرچ کرنے ہیں. نہیں, پیسے خرچ کر سکتے ہیں, پیسے خرچ کریں. آپ کسی کو میڈیسن دے سکتے ہیں, بیمار کو میڈیسن دے, صدقہ ہے. آپ کسی کو آٹا دے سکتے ہیں, آٹا دے. کسی کو راشن دے سکتے ہیں, راشن دے. کسی کو گاڑی دے سکتے ہیں, گاڑی دے. کسی کو موٹر سائیکل دے سکتے ہیں, موٹر سائیکل دے. کسی کو مکان دے سکتے ہیں, مکان دے. یہ تو آپ کی استطاعت پر ہے, تو اس کو عام رکھا ہے, عملی آسانی, جو بھی خرچ کرے. اور اس میں ینفقون, اس میں نفلی صدقات اور واجب صدقات دونوں شامل ہیں. ینفقون میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی ہے, اور صدقہ, نفلی صدقہ دینا وہ بھی ہے. نفلی صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو, دونوں جو ہے نا, دونوں کو اشارہ ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات کا ذکر کیا. پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. تیسری صفت ومما رزقناہم ينفقون, اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو, اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے, ينفقون, خرچ کرتے ہیں. 3 صفات کا ذکر کیا. اچھا, یہاں پر ایمان بالغیب, ایمان غیب پر رکھتے ہیں, یقیم, نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. تو پہلے جو ہے نا بدنی عبادت کا ذکر کیا, نماز پڑھنے اس کا تعلق بدن کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد رزقناہم ينفقون, مالی عبادت کا ذکر کیا. تو وہ ہے کہ اس میں ساری عبادات آ گئی. بدنی عبادات, اس کا تعلق جن عبادات کا بدن کے ساتھ ہے وہ عبادات بھی اس میں آ گئی. اور اسی طرح مالی عبادات, جن عبادات کا تعلق مال کے ساتھ ہے, وہ ساری عبادات بھی اس میں آ گئی. تو یہ کوئی نہ کہے کہ یہاں پہ صرف ان کا ذکر کیا, باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا. نہیں, بلکہ تمام عبادات کا جو ہے نا وہ ذکر اس میں آ گیا. بدنی عبادات کا ذکر بھی آ گیا, مالی عبادت کا ذکر بھی آ گیا. تو اس آیت میں ہم نے متقین کی 3 صفات جو ہے نا وہ پڑھ لی. یہ آیت نمبر 3. اگلی جو ہے نا
اس میں بھی متقین کی صفات کا ذکر ہے، لیکن اس آیت میں 3 صفات کا ذکر یہ متقین کا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام، ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام، اپنے کلام قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے، ہم اس قرآن کے صدقے ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا دیجیے، ہم سب کو نیک بنا دیجیے، ہمارے اولاد کو، ہم سب کو عالم بعمل مفتی بنا دیجیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ شکریہ سر